السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا وہ کلام رکھنا چاہتا ہوں جو کلام انہوں نے ملا حرم کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں: عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اعضاء میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ علماء حرم سے مراد صرف حرمین شریفین کے امامان صاحبان نہیں ہیں، بلکہ علماء کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک قسم کے علماء وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم علماء ظاہر کہتے ہیں، یعنی جن کے سینے اللہ کی معرفت سے خالی ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہیں جس کے علماء اللہ کو پہچانتے بھی ہیں اور اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب بھی انہی علماء میں سے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو مخاطب ہیں علماء ظاہر سے، اور فرماتے ہیں: عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو۔ مولوی صاحب، اگر آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، یعنی اگر آپ نے اللہ کی معیت کو پا لیا، حاصل کر لیا، تو یہ تعجب کی بات ہوگی میرے لیے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ناممکنات ممکنات میں بدل جاتے ہیں تو پھر وہاں پر انسان کو تعجب آتا ہے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے یہ کہا: عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ آپ کی نگاہ تو ایسی ہے کہ آپ سے تو آدمی کا یعنی انسان کا مقام بھی پوشیدہ ہے۔ آپ نے تو انسان کو نہیں پہچانا تو اللہ کو کیسے پہچان لیں گے؟ میرے محترم دوستو، بھائیوں، اللہ کی پہچان ہر انسان پر فرض ہے، اور اللہ کو جاننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن جس نے اپنی ذات کو نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، تو وہ اللہ کو کیسے پہچان لے گا؟ اللہ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، کیونکہ امام غزالی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کے سب سے قریب چیز جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے۔ جب یہ اپنی ذات یعنی جو اس کی سب سے زیادہ قریب ہے، جو ساری چیزوں سے زیادہ قریب ہے، جب یہ اسی چیز کو نہیں جانتا تو اللہ جو نظروں سے غائب ہیں ان کو کیسے پہچان لے گا؟ اور ہم کیوں اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں؟ انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں صرف علامہ صاحب کے کلام پہ بحث کرتا ہوں۔ تو علامہ صاحب نے ان علماء کو یہ کہا کہ آپ کا انجام یہ اللہ کی معیت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، آپ نے پورے دین کو جو صرف نماز تک محدود کر دیا ہے، آپ کی ہر تقریر، آپ کی ہر تحریر، آپ کی ساری کتابیں صرف عبادات تک محدود ہیں۔ تو یہ جو نماز آپ کی ہے اس میں جلال بھی نہیں ہے، وہ رعب بھی نہیں ہے، جنہیں لوگ یعنی جنہیں غیر دیکھتے تھے تو غیروں کے دلوں پر ایک رعب طاری ہوتا تھا، اور خوبصورتی بھی نہیں ہے اس نماز میں، کیونکہ آپ کی نماز اور آپ کی زندگی میں، عملی زندگی میں ایک فرق ہے، تضاد ہے۔ اس لیے
آپ کی نماز میں خوبصورتی بھی نہیں ہے اور جلال بھی نہیں ہے۔ تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ پوری دنیا پر رات چھائی ہوئی ہے، اور جب اذان ہوتی ہے کہ اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، جب یہ صدا گونجتی ہے تو پھر رات چلی جاتی ہے۔ یہ پیغام علامہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی اذان میں میری سحر کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اذان یہ نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں۔ اذان وہ ہے جو بلال نے دی تھی، جنہوں نے دنیا کو جگا دیا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا مختصر سا کلام ہے، لیکن انتہائی معنوی کلام ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو براہ مہربانی آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس مبارک کام میں، چونکہ یہ دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اصل دین سکھانے کا کام ہے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔